بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو اموال زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل تھے وہ پڑھے تھے۔ تو آج باب العاشر کا بیان ہے۔ عاشر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل یعنی جو عشر لینے والا ہو۔ عاشر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ عاشر وہ بندہ ہوتا ہے جو لوگوں سے صدقات، جو لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ لے رہا ہو۔ کہتے ہیں وَهُوَ مَن نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِيَأْخُذَ صَدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ۔ جو عاشر ہوتا ہے، یہ عاشر وہ ہوتا ہے جس کو امام نے، حاکم وقت نے مقرر کیا ہو، نصبہ یعنی مقرر کیا ہو۔ کیوں مقرر کیا ہو؟ لیاخذ صدقات من التجار، تاکہ وہ تاجروں سے صدقات یعنی یہ زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ کی ساری بھی چیزیں کا شمار تمام پر ہوتا ہے۔ تو تاجروں سے صدقات لینے کے لیے جس شخص کو، جس بندے کو امام نے، حاکم وقت نے مقرر کیا ہو، تو اس کو عاشر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فمن قال لم یتم الحول، یہ عاشر تھا، کسی سے لینے گیا، صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ لینے گیا، عشر لینے گیا۔ تو فمن قال لم یتم الحول، کسی بندے نے کہا کہ میرے اوپر مجھ پر سال پورا نہیں ہوا۔ لم یتم الحول، کیونکہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ حولان حول پر ثابت ہوتی ہے۔ اولان ہول ہو جائے اس کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ سال پورا نہیں ہوا، یا پھر کہا کہ علیہ دین، کہ مجھ پر قرض ہے۔ تو اگر کسی بندے پر قرض ہو، اور قرض وہ اتنا زیادہ ہو کہ نصاب کو گھیر لے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو کس نے کہا کہ میرے اوپر سال پورا نہیں ہوا، اور نہ ہی اور کہے کہ مجھ پر قرضہ ہے، او ادیت انا، یا پھر کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دیے، میں نے عشر ادا کر دیا، یا پھر کہے کہ او الی عاشر آخر، یا کہے کہ میں نے کسی اور عاشر کو دے دیا ہے، کوئی اور عاشر عشر لینے والا آیا تھا، میں نے اس کو دے دیا ہے۔ وحلف، اور قسم بھی اٹھائے، تو صدقہ، اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کا وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی دعویٰ کو تسلیم کیا جائے گا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے وہ عشر وغیرہ صدقات وغیرہ نہیں لیے جائے گی۔ ٹھیک ہے، عاشر کسی بندے کے پاس گیا، اس بندے نے کہا کہ مجھ پر زکوٰۃ، مجھ پر سال پورا نہیں ہوا، یا کہے کہ مجھ پر قرضہ ہے، یا کہے کہ میں نے صدقات، خیرات اور عشر میں نے ادا کر دیا ہے، یا کہے کہ میں نے کسی اور عاشر کو، عشر لینے والے کو میں نے دے دیا ہے، اور قسم بھی اٹھائے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے یہ کام کر دیے ہیں، تو صدق کا، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اللہ فی السوائم فی دفعہ بالنفس، مگر اس کے سوائم میں، سائمہ جانوروں میں، اس کی یہ دعویٰ، وہ اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، میرے پاس 40 بکریاں تھیں، تو 40 بکریوں پر ایک بکری لازم ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے زکوٰۃ بکریوں کی نکال دی ہے، میں نے خود دی ہے، تو اب اس کے اس قول کو، اس کی دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے وہ امام کا خود لینا ضروری ہے۔ تو امام ہوگا وہ لینا ضروری ہے، کسی مسکین کو یہ خود دے دے، یہ اس کا قول تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فی السوائم فی دفعہ بنفسہ، مگر سوائے سوائم میں، اس کو بذات خود ادا کرنے میں، دفع کرنے میں، اس کا قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وفیما صدق المسلم صدق الزمیو۔ اوپر والی 3 لائن سمجھ آ گئی عبد الستار بھائی؟ جی ہاں سر، یہ دفع ہی اس کا کیا ہے؟ سوائے میں دفع فی ہی، دفع معنی؟ سوائے میں فی دفع ہی فی بنفسی، دفع کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو آگے پہنچانا، کہتے ہیں نا بندے کو دفع ہو جاؤ یعنی نکل جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ تو دفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے کرنا، ادا کرنا۔ جی جی سمجھ تم؟
جی 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 آگے جی کہتے ہیں وفیما صدقل مسلمو صدق زمی، جن باتوں میں مسلمان کی تصدیق کی جائے گی ان باتوں میں ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی. یعنی اس نے ذمی نے کہا کہ مجھ پر سال پورا ہو گیا، یا کہے کہ مجھ پر قرضہ ہے یا میں نے ادا کر دیا ہے، یا کہے کہ میں نے کسی اور کو دے دیا ہے، اور حلف بھی اٹھائے. جس طرح مسلمان کی تصدیق کی جا رہی تھی اسی طرح ذمی کی بھی تصدیق کی جائے گی. لیکن جو سوائم والا مسئلہ ہے، سوائم والے نے کیونکہ مسلمان کی بھی تصدیق نہیں کی جا رہی تھی تو ذمی کی بھی تصدیق نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. لل حربی الا فی ام ولدی، لیکن جو حربی ہوگا، حربی کی کوئی بھی تصدیق قبول نہیں کی جائے گی. جو کافر ہوتے ہیں نا، کافروں کی دو قسمیں بنتی ہیں ابتدان، ایک ذمی کافر، ایک حربی کافر، اور تیسرا ہوتا ہے مستعمن. ذمی جو ہوتا ہے وہ ذمی کافر دارالاسلام میں آتا ہے اور ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر حکومت کو وہ رہ رہا ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مستعمن، کسی دارالحرب سے آ کر دارالاسلام میں رہ رہا ہوتا ہے امن لے کر. وہ کہتا ہے کہ مجھے امن دے دو، میں کوئی کام کرنے آ رہا ہوں، پر کام کر کے وہ چلا جاتا ہے. اور حربی وہ ہوتا ہے جو مخالف ہوتا ہے، وہ نہ ٹیکس دیتا ہے نہ جزیہ دیتا ہے. وہ جزیہ تو دیتا ہے لیکن وہ حربی کہلاتا ہے، جس سے جنگ جائز ہوتی ہے. ذمی سے جنگ نہیں کر سکتے، مستعمن کافر سے جنگ نہیں کر سکتے، حربی سے جنگ کرنا جائز ہو جاتا ہے بسا اوقات. ٹھیک ہے. تو جو حربی کافر ہوگا، وہ حربی کافر کی کوئی بھی بات، کوئی بھی دعوت تسلیم نہیں کی جائے گی. اس سے جزیہ، اور اس سے وہ جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ جو حربی سے ہم جزیہ لیتے ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے لیتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے دارالاسلام میں رہ رہے ہو تو ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس حفاظت کا صلہ دے دو. اگر وہ کہے کہ میں نے کسی اور کو دے دیا ہے یا میں نے ادا کر دیا ہے تو اس میں سال وغیرہ بھی شرط نہیں ہوتا، لہذا حربی سے وہ لیا جائے گا، حربی کی کسی بھی دعویٰ کی تصدیق نہیں کی جائے گی. اللہ فی ام ولدی، سوائے اس کی ام ولد کے دعوے میں. یعنی کسی حربی کے پاس ام ولد تھی، اور ام ولد پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں، اس باندی کو کہتے ہیں جس سے آقا نے جمع کیا، ہم بستری کی، اور پھر جو ہے وہ اس سے اولاد ہو گئی تو وہ ام ولد کہلاتی. تو اگر کسی حربی کافر کے پاس ایسی باندی ہو جس سے اس نے جمع کیا اور وہ ام ولد ہو گئی، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ام ولد ہے، تو اس کی یہ والی جو دعویٰ ہے، اس کی یہ والی جو بات ہے وہ مانی جائے گی، اور اس کی مالیت سے وہ ام ولد خارج ہو جائے گی. کیونکہ جو ام ولد ہوتی ہے نا، پھر ام ولد اس کا مال نہیں کہلاتا. اگر حربی کے پاس ام ولد نہ ہو، عام غلام ہو یا عام لونڈی ہو، تو کیا ہوگا کہ اس سے اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا اس کی حفاظت کی وجہ سے. لیکن اگر وہ ام ولد ہے تو ام ولد چونکہ اس کی بیوی کے حکم میں ہوتی ہے بسا اوقات، کہ اس سے آقا کا بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس کی اب وہ مالیت نہیں دیتی ام ولد، لہذا اس سے یہ جو ہے وہ مال ادا نہیں کرے گا، لہذا اس کا اس بارے میں دعویٰ کیا ہوگا؟ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وَأَخَذَ مِنَّا رُبُعُ الْعُشْرِ، منا یعنی ہم سے، جو عاشر ہوگا وہ عاشر ہم سے عشر کا 40واں حصہ لے گا. ہم سے وہ عاشر جو ہے وہ 40واں حصہ لے گا. ربع العشر، عشر. ٹھیک ہے. عشر کہتے ہیں 10 کو، اور عشر کہتے ہیں جب ربع کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 40. ہم سے 40واں حصہ لے گا. وَمِنَ الزِّبِيِّ ضِعْفَهُ، وہ جو ذمی کافر ہے ذمی کافر سے دگنا لے گا.
یعنی ہم سے 40 لیتا ہے، 40واں حصہ لیتا ہے، تو جو ذمی ہوگا اس سے 20واں حصہ لے گا. ٹھیک ہے، تو جتنا حصہ کم ہوتا جائے گا اتنا اتنا جو مال ہوگا وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ہم سے ڈبل لے گا، یعنی ہم سے وہ 40واں حصہ لے رہا ہے تو ان ذمی کافر سے 20واں حصہ لے گا. ومن الحربی العشر، اور جو حربی کافر ہوگا حربی کافر سے 10واں حصہ لے گا. یعنی سب سے جو زیادہ مال اور جو رقم صدقات لیے جائیں گے وہ حربی کافر سے لیے جائیں گے، بشرط نصاب، نصاب کی شرط کے ساتھ. اگر شرط نصاب ہو، پائی جا رہی ہو، تو پھر حربی کافر سے 10واں حصہ، ذمی کافر سے 20واں حصہ اور مسلمان سے 40واں حصہ لیا جائے گا. وَأَخْذِهِمْ مِنَّا، اور ان کا لینا ہم سے ہوگا. یعنی وہ جو ہیں عشر لینے والے، فَلَوْ لَمْ يَأْخُذُوا مِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْهُمْ، یعنی ان سے لینا ہماری وجہ سے ہوگا. وَأَخْذِهِمْ، کافروں سے، ذمی کافروں سے یا پھر حربی کافروں سے جو لیا جا رہا ہے وہ ہماری وجہ سے لیا جا رہا ہے. اگر ہم سے کوئی نہ لے تو ان سے بھی نہیں لیا جائے گا. فلو لم یاخذوا منا، اگر وہ ہم سے نہ لیں تو لا ناخذ منہم، تو ہم ان سے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، جی آگے کہتے ہیں وَلَمْ يُسَنَّ فِي حَوْلٍ بِلَا عَوْدٍ. چلے یہاں سے آگے پڑھیں گے، اس سبق کو آپ ریپیٹ کر لیں. آگے تو تھوڑا سا آسان ہے، تو اس کو آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا. لیکن ہاں، کہتے ہیں وَلَمْ يُسَنَّ، پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا ہے. کہتے ہیں وَلَمْ يُسَنَّ فِي حَوْلٍ بِلَا عَوْدٍ، تو جو ذمی، جو حربی ہے نا کافر، تو حربی کافر سے ایک ہی سال میں 2 مرتبہ نہیں لیا جائے گا. لم یاخذ العشر من الحرب ثانیا فی حول الاخذ بلا عود الى دار الحرب. ایک بندہ ہے جس نے عشر دیا، جس نے 10واں حصہ دے دیا. اب 10واں حصہ دینے کے بعد وہ چلا گیا دار الحرب. پھر جب لوٹ کر آئے گا تو پھر اس سے دوبارہ لیا جائے گا. لیکن اگر وہ اسی دوران ہے، لوٹا نہیں ہے، دارالاسلام میں ہی ہے، تو اب اس سے دوسری مرتبہ وہ نہیں لیا جائے گا، دوسری مرتبہ عشر نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ ولم یسن، دوبارہ نہیں لیا جائے گا، فی حول، ایک ہی سال، بلا عود، لوٹنے کے بغیر. اگر لوٹ جاتا ہے ایک ہی سال کے اندر، دارالاسلام سے دارالحرب چلا جاتا ہے، پھر لوٹ کر آتا ہے، تو پھر دوبارہ اسے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، وعشر الخمر ولا الخنزیر، شراب کا اس سے عشر لیا جائے گا، نہ کہ خنزیر کا. اگر اس کے پاس وما فی بیت ہی، اور جو بھی کچھ اس کے گھر میں ہوگا، یعنی اگر اس کے پاس شراب موجود ہے تو شراب کا عشر بھی اس سے لیا جائے گا. شراب کا بھی حساب کتاب کر کے پھر عشر بنتا ہوگا تو پھر وہ بھی لیا جائے گا. لیکن جو اس کے پاس خنزیر ہوگا، خنزیر کا عشر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ خنزیر حرام ہے، حرام کے حوالے سے نہیں ہوگا. وما فی بیتی، اور جو کچھ بھی اس کے گھر میں ہوگا اس کا بھی عشر لیا جائے. والبداعت، بداعت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اے لا یعشر الخنزیر ولا 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 ما فی بیتی ولا البداعت وهي المال الذي يدفعه شخص الى آخر لیکتسب منه. ہاں، بدا کہتے ہیں یعنی کسی بندے نے کسی کو کوئی چیز دی کہ بھائی یہ میری چیز ہے، یہ فلاں بندے کو دے دینا. بداتن کے طور پر، یعنی عاریتن، کسی بندے نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی، پھر کہا کہ یہ کسی اور کو دے دینا، تو اب اس پر بھی اس سے عشر نہیں لیا جائے گا، خنزیر سے بھی نہیں لیا جائے گا، اور جو چیز اس کے گھر میں بھی ہوگی اس سے بھی عشر نہیں لیا جائے گا. ولا
وہ مال المداربت، اور مداربت کی مال سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ مداربت کا مطلب یہ ہے کہ جو व्यापार किया जाता है، تجارت کی جاتی ہے، کہ بندہ ایک پیسے دیتا ہے کہ یہ پیسے لو، کوئی چیز لے کر آؤ اور اس چیز کو بیچو، جو منافع ہو اس میں سے آدھا تم لو آدھا میں لو۔ اگر کسی نے کسی کو 50,000 دی کہ بھائی فلاں چیز لے کر آؤ اور اس کو بیچو، پھر اس سے 10,000 منافع ہوا، تو کہا جائے گا کہ بھائی 5,000 تم اٹھاؤ، 5,000 مجھے دو، تو یہ مداربت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بندے نے اس کے پاس مال مداربت رکھا ہے تو مال مداربت پر بھی عشر نہیں ہوگا، ذمی کافر سے یا پھر حربی کافر سے۔ وکسب المعزون، اس بندے کا وکسب المعزون، اور جو معزون غلام ہے، معزون غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آقا نے اجازت دی ہے کہ بھائی تم کما کر لاؤ، کمانے کی آقا نے اجازت دی ہے، تو اب اس سے بھی جو ہے وہ اس سے کمائی کے اندر نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وسنا ان اشر الخوارج، اور دوسری مرتبہ لیا جائے گا اگر خوارج عشر لے لیں۔ ٹھیک ہے، اگر باغیوں نے عشر لے لیا، کس سے؟ ذمیوں سے، کافروں سے اگر باغیوں نے عشر لے لیا تو کیا کریں گے؟ ان سے دوبارہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا عشر کے حوالے سے، عاشر کے حوالے سے، کافر، ذمی، مسلمان کے حوالے سے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ